وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود شریف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ان بابرکت الفاظ کی تشریح و توضیح میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مقام مسرت ہے کہ مجھے آج آپ کی اس نئی تعمیر شدہ مسجد میں پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ وہ کہ اس کے آغاز اور بنیاد سے معاملات میرے علم میں ہیں، کیونکہ برادر گرامی مولانا طارق جبیر صاحب تمام معاملات میں، خاص طور پہ اس علاقے کے دینی اور جماعتی معاملات میں میرے ساتھ مشاورت رکھتے ہیں، اور آپ کی انتظامیہ کے شبیر صاحب میرے پاس گئے۔ ہم نے مسجد اقصی میں جمعہ کے بعد اس مسجد کے لیے تعاون بھی جمع کیا۔ تو خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنے تھوڑے عرصے میں مسجد کا نظام اور پھر اس کے اندر پڑھائی اور نمازیں اور جمعہ سب کچھ اس طرح شروع کر لیا ہے، جاری کر لیا ہے جیسے یہ مسجد کئی سالوں سے قائم ہے۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی محنت ہے، تو دعا فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اس حصے میں پروردگار عالم فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ صاحب کی جمع ہے اور صاحب ساتھی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صاحب کا لفظ استعمال فرمایا، بلکہ انفرادی طور پر
صحابہ میں سے یہ اکیلے ہیں کہ جن کو قرآن نے صاحب کہا۔ صحابہ صاحب کی جمع ہے، اور صاحب کا مطلب ساتھی ہے۔ ہر بڑی شخصیت کے اس دنیا میں ساتھی ہوئے، کیوں؟ کسی کی محنت، کسی کی جدوجہد ساتھیوں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، چاہے کوئی کیسا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اس طرح اللہ نے جو آپ کو صحابہ ساتھی عطا فرمائے ہیں، وہ سب کے ساتھیوں سے افضل ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور شروع میں ہمارے صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ، اصل میں مراد وہاں خاص ہے، یثرب کے لوگ، مدینہ کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پا گئے۔ اگرچہ خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے، سبب نزول خاص ہے، لیکن حکم عام ہے۔ اور قرآن میں ایسا کئی جگہ پہ کہ شان نزول خاص ہے، حکم عام ہے۔ حکم عام ہے کا مطلب ہے کہ یہ حکم ساری دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہوں یا بعد میں آج تک کے لوگ ہوں، سب کے لیے بنیاد یہی ہے، معیار یہی ہے، اساس یہی ہے، پیمانہ یہی ہے، کسوٹی یہی ہے کہ ایمان اسی وقت معتبر ہوگا، اسی وقت قبول ہوگا اگر ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معیار ایمان ہے۔ جو معیار ایمان ہو ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا، یہ تو بڑی کمزور بات ہے، بڑا ہی باطل عقیدہ کہ جو معیار ایمان ہے ان کے ایمان کے بارے میں شک کیا۔ لہذا پروردگار عالم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ پہ راضی ہو۔ اندازہ فرمائیے کہ ہر بندہ، ہر مومن یہ جستجو کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ ہم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی، اسی لیے پڑھی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سارے مومن، ہم سب یہی جستجو کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں ساری نعمتیں بھی ہیچ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی اگر نعمت ہے تو اللہ کی رضا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی ہستیاں ہیں کہ انہوں نے چاہا کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ نے اپنی پاک کتاب میں اطلاع فرما دی، درج کر دیا، لکھ دیا، قیامت تک پڑھا جائے گا، تلاوت کی جائے گی۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ان کے بارے میں اپنی سند نازل فرما دی کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم سارے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اللہ ہم پہ راضی ہے کہ نہیں۔
یہ ایسی اللہ ہستیاں ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، اور نہ صرف ہو گیا بلکہ اس نے راضی ہونے کی سند بھی جاری فرما دی۔ اب یہاں دیکھیں کہ رضا میں، کسی کی رضامندی میں، خوشی میں، خوشنودی میں، کوئی کسی کو کہتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا، بڑا خوشی کا مقام ہے، بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن خوشی اس وقت بڑھ جاتی ہے، مقام مسرت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ جس کو کہا جا رہا ہے میں تم پہ راضی ہو گیا، آگے سے وہ کہے کہ میں بھی راضی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ راضی ہونے والوں میں سے اور جن پہ راضی ہوا جا رہا ہے ان میں سے ایک چھوٹا ہو، ایک بڑا ہو، ایک اعلیٰ ہو، ایک ادنا ہو، لیکن رضا کی تکمیل اور خوشی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ان میں سے ایک کہتا ہے میں راضی، دوسرا کہتا ہے میں بھی راضی۔ لہذا اللہ نے اپنی پاک کتاب میں اطلاع فرمائی کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ اللہ پہ راضی ہو گیا، اور ساتھ ہی فرمایا اولئک حزب اللہ، لوگوں مطلع ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ کہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اس دنیا میں جیسا کہ پہلے عرض کیا، کوئی بھی ساتھیوں کے بغیر کامیاب نہیں۔ جماعت کی، ساتھیوں کی، حزب کی، گروہ کی، فریق کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اور کوئی کسی کے گروہ میں شامل ہونے پہ راضی ہے، کوئی کسی کی پارٹی میں شامل ہونے پہ فخر کرتا ہے۔ آج سیاسی پارٹیاں اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، اور ان کے بڑوں نے چھوٹوں کو دینا کچھ نہیں، لیکن گلی گلی محلے محلے بحث ہو رہی، لڑائی ہو رہی، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں سے یہ چھین لیا، پارٹیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری غیر ضروری باتیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ کرام کی ہستی دیکھیں، صحابہ کرام کی عظمت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت۔ اس سے بڑی شان اور عظمت، اس سے بڑی منزلت اور مرتبت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ فرما دے کہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور کئی جگہ پہ فرمایا اللہ کی جماعت کامیاب ہے، کئی جگہ پہ فرمایا اللہ کی جماعت غالب ہے، یہ اللہ کی جماعت والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ کی جماعت والے ہیں ہم اس جماعت کے ساتھی بن جائیں اور ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اجتماعی فضائل قرآن پاک میں اور احادیث میں بکثرت آئے ہیں، اور اللہ نے ان کو انفرادی فضائل بھی عطا کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے فضائل، جناب عمر فاروق کے اپنے فضائل، حضرت عثمان غنی کے اپنے فضائل، صحابہ کے فضائل، صحابیات کے فضائل، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ کی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت بھی پائی۔ آج لوگ ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، آج لوگ ان کے جنتی ہونے کے بارے میں شبہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن میں سے بہت سو کو آپ نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی۔ ان میں سب سے زیادہ بشارتیں پانے والے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا معنی ہے وہ 10 صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پائی اور اکٹھے ایک موقع پر بشارت پائی۔ عشرہ مبشرہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت کی
زبان مبارک سے جنت کی بشارت پانے والے صحابہ صرف 10 ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں اکٹھے بشارت ملی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ ہیں، صحابیات ہیں جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اس اعزاز کے ساتھ ممتاز ہیں کہ انہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے جنہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک نبی اور رسول کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں۔ وہاں انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے، اگرچہ خلافت کے اعتبار سے تیسرا نمبر ہے، لیکن جنت کی بشارتیں حضرت کی زبان مبارک سے سب سے زیادہ مرتبہ حضرت عثمان غنی کو ملی، جتنی بشارتیں انہیں ملی کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ ان کی بشارتوں کی تعداد 11 سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں بشارتیں عطا کی، اور کسی کے لیے ایک دفعہ بھی بشارت ہو جائے تو اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے، اس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ جس کو ایک دفعہ بھی مل جائے، جس کو 11 دفعہ بشارت مل جائے، پھر اس کے ایمان میں شک کیا جائے۔ جس کو ایک دروازہ کہہ دیا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ تم جنت میں فلانے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جنت کی بشارتوں کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کے دروازوں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی احد من ضرر، اور دوسری روایت میں من ضرورت من دخل من ای ابواب الجنت۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے، جہنم کے 7 بنائے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے کوئی بھی داخل ہو جائے، اس داخل ہونے والے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ بخشا گیا، کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، عظمت پا گیا، کوئی نقصان نہیں، وہ تو کامیاب ہے۔ لیکن آپ یہ فرمائیے کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جسے جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز دی جائے کہ اللہ کے بندے اس دروازے سے آ جا اور جنت میں داخل ہو جائے؟ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے؟ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ہاں ہاں ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے۔ اور فرمایا اے پیارے صدیق، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ تو بھی ان میں سے ہے، جن کے بارے میں ایسی عظمتیں، جنتوں کی ایسی بشارت دے دی گئی ہیں، پھر ان کے ایمان میں شک کیا جائے تو کہا جائے گا کہ جو ایمان میں شک کرنے والا اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کے اپنے ایمان میں شک کیا جائے۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فروز والا کی طرف سے دروس کا یہ جو سلسلہ منعقد کیا گیا ہمارے امیر صاحب مولانا طارق جوید کی عمارت میں، جو کہ ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اس کا اس دفعہ موضوع ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ آپ نے عظمت صحابہ کا تذکرہ سنا، آئیے چند باتیں اہل بیت کے حوالے۔ صحابہ کو اگر عظمت ملی ہے تو اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور اہل بیت کو بھی اگر عظمت ملی ہے تو وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ حضرت کے اہل بیت۔ اصل عظمتوں کا مقام جناب کی ہستی ہے، اصل عظمتوں کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، اور
آپ کے گھر والوں میں سے، قریبیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے صاحب عظمت وہی ہوا جس نے آپ پر ایمان قبول کیا۔ اصل بات ایمان کی ہے۔ رہے آل بیت تو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے گھر والے ہونے کی نسبت سے ان کا احترام کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات نہایت قابل ذکر ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں اہل بیت میں بیوی شامل نہیں۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، اور ہمیشہ سے قرآن ایک تاریخی تناظر کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ بات ثابت رہی ہے کہ بیوی اہل بیت ہے۔ اگر بیوی اہل بیت نہیں، اہل بیت کا معنی گھر والے، یہ تو ہم اپنی زبان میں بیوی کو گھر والے کہتے ہیں۔ اگر اہل بیت میں بیوی شامل نہیں تو پھر کون شامل ہے؟ آئیے قرآن کا حوالہ عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اللہ کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، عمر بڑی لمبی ہو گئی، بیوی حضرت سارہ ساتھ ہیں، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی۔ بہت بعد میں آئی ہاجرہ، اصل نام ہے ہاجر یا الف کے ساتھ آجر، ہم نے مشہور کر دیا ہاجرہ، تو جیسے مشہور ہے میں اسی طرح عرض کر دوں۔ تو بعد میں آئی، اللہ نے ان کو اولاد دے۔ پھر ایک وقت آیا، بات کو مختصر کرتے ہوئے، ایک وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کیسے مہمان ہو، تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، تمہارا کام کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ جلدی سے گئے، ایک بچڑا ذبح کیا، پکایا، مہمان نوازی کے لیے لا کے پیش کر دیا، کھانا سامنے رکھا۔ جب کھانا سامنے رکھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانے کی حاجت سے پاک، ہم تو کھانا کھاتے ہیں۔ لہذا یہ بات بھی یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے جو انبیاء اور رسول ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ یہاں غیب کی بات نہیں، سامنے حاضر کی بات ہے۔ سامنے حاضر بندے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں یہ کون ہے، اور یہ بندے بھی ہیں کہ نہیں، انسان بھی ہے کہ نہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں۔ لہذا جب انہوں نے بتایا پھر پتہ چلا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعب، قرآن نے آگے تذکرہ کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ کے فرشتوں کیسے آنا ہوا؟ فرشتوں نے کہا جی دو باتیں لے کے آئے، ایک تو ہم قوم لوط کے لیے عذاب لے کے آئے ہیں، اور دوسرا ہم آپ کے لیے خوشخبری لے کے آئے۔ اور قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم تو ہمارے فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے، کہتے ہیں کیوں عذاب لے کے آئے، کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے اواہ حلیم، بڑے نرم مزاج تھے، بڑے بردبار تھے۔ اور اہل لوط کہتے ہیں کہ ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے، ابراہام بھی کتاب مقدس میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے مہربان باپ، لہذا وہ بڑے مہربان تھے۔ قوم لوط کے عذاب کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ دوسری بات کہا جی ہم آپ کے لیے بشارت لے کے آئے ہیں۔ کیسی بشارت لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے آپ کے ہاں اس بیوی سے جو مدتوں سے آپ کے ساتھ ہے، جس کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی، آپ کی عمر 125 سال کے قریب ہوئی، ہم اس کے لیے بشارت لے کے آئے ہیں، اللہ اس کو بیٹا عطا کرے۔ قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ،
بیوی ساتھ کھڑی تھی دروازے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، تو ایک مقام پہ فرمایا وہ ہنسنے لگی، اور ایک مقام پہ اور تاثر اللہ نے ذکر کیا تو اللہ کے فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اے بی بی، اے خاتون خزاں، اے حضرت ابراہیم کی عالیہ محترمہ، کیا آپ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ ساتھ ہی کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پہ اللہ کی رحمتیں بھی ہو، تم پہ اللہ کی برکتیں بھی ہو اے اہل بیت۔ اللہ کے فرشتوں نے اہل بیت کس کو کہا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو کہا۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا، اکیلی تھی حضرت ابراہیم کے علاوہ۔ اللہ کے فرشتوں نے، قرآن کا تاریخی تناظر بتاتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا، اور ساتھ ہی حضرت لوط کا تذکرہ ہے، حضرت لوط کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے حضرت لوط کو جب عذاب کی اطلاع دی، کہا کہ اپنے اہل کو لے جائیں راتوں رات، فاشری بیاہلے کا، اپنے اہل کو لے جائیں راتوں رات، لیکن کہا الا امرأتک، اپنی بیوی کو نہیں لے جانا۔ کیوں؟ آپ کی بیوی منکرین میں سے ہے، اس کے لیے اللہ کا عذاب لکھا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جب حکم فرمایا کہ اہل بیت کو لے جاؤ، ساتھ کا بیوی کو نہیں لے کے جانا، قرآن کا یہ تناظر بتاتا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے فرشتوں نے جو لفظ استعمال فرمایا اس کے مطابق بیوی اہل بیت میں شامل ہے۔ اگر بیوی اہل بیت میں شامل نہیں تو کون شامل ہے؟ لہذا اہل حدیث کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کا اقرار ضروری ہے، وہاں اہل بیت کی عظمت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ اور جناب کا اپنا ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرو، جہاں حدیث میں فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ فی صحابی، اللہ لفظ اللہ منصوب ہے اس لیے کہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا یا میرا خیال کرنا، میرے متعلق فرمایا اللہ کی کتاب کا خیال رکھنا ہے، اور تم نے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ لہذا میرے بھائی، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، اہل حدیث کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کا اقرار ضروری ہے، وہاں اہل بیت کی عظمت کا اقرار بھی ضروری ہے، وہاں اہل بیت کا احترام بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کو اگر عظمت ملی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ملی۔ اگر اہل بیت کو عظمت ملی ہے تو وہ بھی آپ کی ذات کی وجہ سے ملی ہے۔ کیوں؟ اصل شانیں تو اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑی ہوئی، عظمتیں تو اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑی ہوئی، اور اہل حدیث کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ شانیں جوڑی ہوتی ہیں۔ شانیں اور عظمتیں اللہ نے اپنے انبیاء کے قدموں کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں۔ جو ان کے قدموں کا پیروکار ہو گیا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ لہذا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گیا۔ تو چند باتیں عظمت صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ وہ بات آخر میں دوبارہ دعائیہ انداز میں دہرانا چاہتا ہوں کہ مقام مسرت ہے کہ آپ نے مختصر عرصہ میں
اس مسجد کو ماشاءاللہ تعمیر کیا، اس کا اہتمام کیا اور یہاں سے کتاب و سنت کی تعلیم کا آپ نے فیضان جاری کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے تمام تعمیری منصوبوں کو اپنی رحمت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔